آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نماز باجماعت میں کیا مقتدی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ جیسا کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، بعض کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، صرف امام ہی پڑھے گا، اور بعض کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ لازماً پڑھنی چاہیے، اور بعض کے نزدیک جب امام جہری نماز پڑھا رہا ہو، یعنی کہ وہ نمازیں جن میں اونچی آواز میں تلاوت کی جاتی ہیں، تو مقتدی خاموش رہے، سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، اور جب سری نمازیں پڑھا رہا ہو، یعنی کہ جن نماز میں آہستہ آواز سے امام قرأت کرتا ہے، تب مقتدی سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ تو اب ہم کیسے فیصلہ کریں کہ ہم نے کس کی رائے کو ترجیح دینی ہے؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری رہنمائی فرمائی اور ایک اصول قائم کیا۔ چنانچہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ ہرگز اس وقت تک ایمان والے نہ ہوں گے جب تک اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور اسے فرما برداری کے ساتھ قبول کریں۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے اپنے باہمی جھگڑوں میں یا اختلافات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنانا ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس معاملے میں رہنمائی فرمائے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور اس کام میں اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کرنی، فرما برداری کے ساتھ نبی کا حکم ماننا ہے۔ چنانچہ اب ہم صحیح الاسناد احادیث میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ تو صحیح بخاری اور جامع ترمذی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اب کسی شخص کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اور جنرل کانٹیکس میں ہے، یہاں پہ نماز با جماعت کا ذکر نہیں، چنانچہ یہ حکم تب ہوگا جب ایک بندہ اکیلے اپنی نماز پڑھ رہا ہو، یا نماز با جماعت میں صرف امام کے لیے یہ حکم ہوگا، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث پاک صحیح سند کے ساتھ ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت شروع کی تو آپ پر دشوار ہو گئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم لوگ امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو، تو ہم نے کہا ہاں اللہ کے رسول، ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو، کیونکہ جو اسے یعنی سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث میں چیز بالکل کلیئر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نماز میں یعنی نماز فجر میں جس میں بلند آواز سے قرأت ہوتی ہے، یہ فرمایا کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کے بغیر اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب مزید کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں یہ منسوخ ہو گیا ہو اور امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو۔ تو اس میں ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا کیا معمول رہا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے۔ چنانچہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ جناب نافع بن محمود بن ربیعہ انصاری بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں تاخیر سے آئے تو ابو نعیم مؤذن نے تکبیر کہی اور نماز پڑھانا شروع کر دی۔ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، ہم نے ابو نعیم کے پیچھے صف باندھ لی۔ ابو نعیم جہری قرأت کر رہے تھے، یعنی کہ نماز فجر میں تو جہری قرأت ہی ہوتی ہے، اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے عبادہ سے کہا میں نے آپ کو سنا کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے، حالانکہ ابو نعیم جہری قرأت کر رہے تھے۔ تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی جس میں آپ نے جہری قرأت کی، مگر آپ قرأت میں الجھ گئے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو ہماری طرف چہرہ کیا اور فرمایا
کیا تم لوگ قرات کرتے ہو جب میں اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوتا ہوں؟ ہم میں سے بعض نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو۔ میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا کہ مجھے قرآن پڑھنے میں الجھن ہو رہی ہے۔ جب میں جہر سے پڑھ رہا ہوں تو قرآن سے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کے۔ چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل اسی پر رہا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا اس بارے میں کیا موقف رہا۔ چنانچہ المستدرک للحاکم کی حدیث ہے جو کہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ یزید بن شریک کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے پیچھے قرات کرنے کا مسئلہ پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ تو میں نے کہا اگرچہ آپ ہوں یعنی کہ اگرچہ آپ امام ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ اگرچہ آپ جہری یعنی بلند آواز سے قرات کر رہے ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگرچہ میں بلند آواز سے قرات کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موقف یہی تھا کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے اگرچہ امام بلند آواز سے ہی کیوں نہ قرات کر رہا ہو۔ ایک اور حدیث جو المستدرک للحاکم میں ہی موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا کرتے تھے کہ امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور ساتھ میں کوئی سورت اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز با جماعت میں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، اور صحابہ اکرام کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی پر عمل رہا، اور خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بھی صحیح روایات ملتی ہیں کہ وہ بھی یہی حکم دیتے رہے۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ اکرام کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ وہ امام کے پیچھے خود بھی سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے اور باقاعدہ اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ ویڈیو لمبی ہونے کے خوف سے میں یہاں پہ ذکر نہیں کر رہا، اگر کسی کو وہ روایات پڑھنی ہو تو امام بخاری کی کتاب جز القراء اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال اب دلائل آپ کے سامنے ہیں اور اب فیصلہ بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے کہ آپ اپنے باہمی اختلافات میں یا جھگڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مانتے ہیں اور انہی کے فیصلے پر عمل کرتے ہیں بغیر دل میں کوئی تنگی رکھے، یا پھر آپ اس کے خلاف کرتے ہیں۔ مزید اس سلسلے میں کچھ روایات پیش کی جاتی ہیں جن سے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کو ترک کرنا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ایڈریس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔